الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. حضرات، بعد حمد و ثنا اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے آیتیں گوشہ گزار کی آج کے موضوع کی مناسبت سے، جو کہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی یہی واحد کامیابی کا حل ہے دنیا و آخرت کی، رکھا گیا ہے. آئیں اپنے موضوع کی طرف بلا تاخیر آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے جو آیت آپ کے گوشہ گزار کی گئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی اس کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک، اور پھر قبر سے خدا کی طرف لے جائے جانے پر، اور پھر آخرت میں حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جانے اور دیکھ کیے جانے پر. پھر کیوں اتنا تردد ہے ہمارے ذہنوں میں، ہماری عقلوں میں اور ہماری سوچ میں کہ اتنی صاف طور پر ہر چیز کو بیان کر دیے جانے کے بعد ہم اس پر عمل پیدا ہونے سے گریزاں ہیں. ہمارے دل اس کی طرف مائل نہیں ہے اور ہماری عقل اس چیز کی طرف مائل ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے نہ نبی کے اسوے میں ملتا ہے. آئیے سیدھے طور پر سیدھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے جو کہا، اطاعت کرو اللہ کی، اور یعنی اللہ کی میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ اتنے مضامین اس میں پڑھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں چھوٹی ہو. ایک آیت اگر سمجھ جائے اور اس پر عمل پیدا ہو جائے، اس پر تدبر و تفکر کیا جائے تو کافی ہے. کیوں؟ اطاعت اللہ کی کیا ہے؟ اطاعت میں جہاں جہاں جو قوانین بتلا دیے گئے اس پر عمل کرنا ہے. حلال حرام کی زمین بتلا دی گئی، ادب و احترام کے منہج بتلا دیے گئے، قرآن کی تلاوت، اس سے نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا، اس کے ثواب، اس کے نتائج بتلا دیے گئے، اور اس کا معیار و پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا طریق کیا ہونا چاہیے، کس کی اطاعت کرتے اس کے تدبر و تفکر کا طریقہ کیا ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد کہا گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، تدبر و تفکر کے ساتھ اس کو مزید آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کیا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اطاعت کرو اس رسول کی جس کی طرف تم نے اس قرآن کو نازل کیا، جس کی طرف جس کا نزول اس پر کیا اور نزول کیا اور اس کو پریکٹیکلی عمل کر کے اس نے بتلا دیا. ایسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا گیا عائشہ سے، فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام بتائیے کہ آپ کی صبح و شام کیسی گزرتی ہے، تو آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا خلقون قرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ دیکھیں کہ کتنا بالکل ایگزیکٹ میچ ہے اس آیت سے، وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ رسول کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، جو چیز نازل اس پر کی گئی، جو کمانڈ، جو احکام اس پر نازل کیے گئے، اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ صرف عمل ذاتی طور پر کرنے لے کر نہیں کرتا چار دیواری، بلکہ عملی نمونہ ہے، لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، عملی طور پر کر کے بتلاتا ہے۔ کیسے کرو؟ خرابت داروں سے رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اس قرآن کو سمجھو، جو چیز میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں نصیحت ہے کھلی، اور اس میں کامیابی ہے، اس کو کر کے بتلاتا ہے۔ کیسے؟ رکوع کے ذریعے، سجود کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، رحم و کرم، عفو درگزر کے ذریعے۔ یہ تمام چیزیں کیا قرآن میں نہیں ہیں؟ یہی چیزیں جس کو نبی نے پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا اور بدلا ہے۔ تو اسی لیے اما عائشہ نے کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کیا کرتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی وہی کہتا ہے جسے جو اسے رب کہلواتا ہے۔ ان ہوا، اس سے ہٹ کر وہی کہنا، وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتا، ایک جملہ ایک لفظ ہی اپنی زبان سے اپنے دل سے نہیں کہتا جب تک کہ اس پر وحی نہ کر دی گئی۔ اور آج ہم ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہمارے خیالات، ہمارے حرکتوں کا جائزہ لیں۔ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنا محتاط ہے، جب تک اس پر وحی نازل نہیں کی گئی کسی معاملے میں زبان لبکشائی نہیں کرتا، اور ہم بے دلیل لبکشائی کرتے ہیں۔ ہم تو مفتی ہیں، اپنی ذات میں ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی خطرے کا اپنے آپ کو جو ہے معیار بنایا ہوا ہے۔ نہیں، معیار، وتیرہ، شعار، پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی کتاب معیار ہو، کسی بھی معاملے میں، معاملہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سنگین ہو کہ معمولی ہو، تم کیا کرو؟ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کہ تم کسی بھی معاملے کو، جب تمہیں دنیا میں کوئی معاملہ درپیش آئے، چاہے وہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتا ہو یا اخروی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کیا کرو؟ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانا کیا ہے؟ قرآن کی طرف اپنے آپ کو لوٹاؤ، قرآن کے مضامین کو ٹٹولو، کھنگالو، دیکھو اس میں اس معاملے میں، اس مسئلے پر کیا بیان کیا گیا، اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کیسے اس معاملے کو سمجھا کر بتلایا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ اللہ پر۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہ آ گیا ایمان کا معاملہ۔ اب آدمی کسی بھی معاملے میں اگر کسی مسئلے کو ٹٹولے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس مولوی ملا کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مسئلہ بتلائے، اگر وہ بیچارہ اللہ سے ڈرنے والا ہوا، اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اس نے فیصلہ دیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور دینے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ مطلب اس میں گنجائش ہے کہ اگر ایسا نہیں ایسا کرے تو سمجھا کیا نہیں۔ جب حکم آ جائے اللہ اس کے رسول کا تو اس میں کوئی کنسیشن، کوئی گنجائش نہ ملا کو اس کا اختیار ہے، نہ تم کو ہے، نہ روئے زمین کی کسی کی ذات کو اختیار ہے کہ اس میں کوئی اس میں تبدیلی لائے، رد و بدل کرے۔ اگر تم ایسا کرو تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اس میں ذلیلی کی روبرتا نہیں کرو گے، اس میں کنسیشن آلٹریشن کرو گے تو کیا ہوگا؟ ولا تبطلوا اعمالکم، تم سمجھ لو کہ تم اپنے اعمال ضائع کر رہے ہو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کیوں؟ تم اگر ایسا کرو گے، اس میں کنسیشن نکالو گے، نئے نئے راستے اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو گے، اور کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا تم نے اور لوگوں کو نہیں دیکھا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سرتاپا خسارے میں ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑا کیے گئے، اور سرتاپا کیا ہے؟ سارے مجموعے اخلاق بنے ہوئے، غلطیوں کا سر چشمہ بنے ہوئے۔ کیوں؟ زندگی گزاری انہوں نے کس طرح؟ دیکھا دیکھی چولہا بھوکی، انہوں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا بتلایا تھا، ایسا کیا، تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول اس دن کہیں گے وقال الرسول یا رب، اللہ کے رسول کہیں گے اے رب میں ان سے عاجز اور بیزار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر تیرے فرامین قوانین سارے آ چکے تھے، اس میں کیا کیا ہے نا، وقال اتخذوا ان هذا القرآن ما وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن مجید کے احکام کو، فرامین کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول برات پہ اظہار کر دیں گے، کیوں؟ ان پر جو قرآن نازل کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے آیت پڑھی اور کہا کہ آج دین کو اللہ نے مجھ پر مکمل کر دیا، تمام چیزوں کا اتمام کر دیا، دنیاوی معاملات کا، اخروی معاملات کا، لین دین کا، حلال حرام کا، اور خرید و فروخت کا، آپسی صلہ رحمی کا، کوئی چیز کو اللہ نے اس میں کوئی چیز کو اس سے مبرہ نہیں رکھا گیا، اس سے مستثنی نہیں رکھا گیا، ساری چیزیں اس میں
کھول کھول کر بیان کر دی گئی. لیکن افسوس اس بات کی، ہائے بدبختی، ہائے ناکامی نامرادی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے فیصلہ لیا، ان سے مسائل دریافت کی جن کو خود کو قرآن کے معنی نہیں معلوم، قرآن کا معلوم مفہوم نہیں معلوم تھا. وہ کیا تھے؟ وہ تو خود دنیا کے کمانے میں لگے ہوئے تھے. یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال غلط طریقے سے، غلط فتوے دے کر، غلط مسائل بتلا کر، کنسیشن آلٹریشن بتلا کر ان سے مال لیتے تھے، ان سے دنیاوی مفاد دیتے تھے، مال وصول کرتے تھے، اور اپنی جگہ ان کے دلوں میں ایسے بتائے ہوئے تھے کہ وہ ان کی دکانداری بنی ہوئی تھی. اور آج خسارے میں وہ بھی ہوں گے، تم بھی ہوگی. خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران. وہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی، خسارہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو سکتا کہ جو آدمی دنیا و آخرت دونوں میں ناکام کر دیا کہ آپ رستہ ہی کہاں ہے، بچائی کہاں ہے. یقول انسان، قیامت کے دن حساب و کتاب جب کیا جائے گا اسی معاملے پر، اسی کو معیار و پیمانہ و تیرا بنا کر کہ جس نے اللہ کی کتاب کی اطاعت کی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو پھر بھگت لے. اور کہیں فرار اس کو اس دن ملنے والا نہیں ہے. وہ بھٹکتا پھرے گا در بدر کا، دیکھے گا کہ کوئی مدد آ جائے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. ہر آدمی ایک دوسرے کی نگاہ سے متنفر ہوگا، ہر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں پر نفس نفسی کا عالم ہوگا. کیونکہ قرآن مجید کے سورہ انفطار نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس دن کو یاد کرو جس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا. والامر یومئذ للہ. اور اس دن حکومت کس کی چلے گی؟ آرڈر کمانڈ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اللہ کہے گا آج کس کی چلے گی؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج فیصلے کے دن کا مالک کون ہے؟ آج فیصلہ کون کرے گا؟ حساب و کتاب سزا جزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ سزا و جزا کے لیے ہی کہا گیا کہ واحد راستہ، تم اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہو اور اپنی دنیا کو عزت والی بنانا چاہتے ہو اور ابدی کامیابی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو داؤد کی روایت اور مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ. آپ کے کھلے الفاظ میں جس طرح قرآن واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی واضح ہے. آپ نے پاک فرمایا کہ جس نے اطاعت کی میری، داخل کیا گیا جنت میں. ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی وہ کیا ہوا؟ روک گیا. جو روک دیا گیا گیا. اسی لیے کہا گیا من یسأل ویہلک، کہ جس سے سوال کیا گیا اس دن سمجھ لو کہ اس کی کوئی غلطی ہے، وہاں کہیں وہ فالٹ میں ہے، کہیں وہ لوپ ہول ہے، تو اسے روکا گیا، اس سے سوال کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسان حساب کیا ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ اسے جنت میں داخل کر دو. ادخلوها بسلام آمنین. سلامتی کے ساتھ انہیں داخل کر دو جنتوں. یہ امن والے، یہ امن کے پیکر تھے. اللہ اس کے رسول کے قانون کو یہ ماننے والے تھے، دل سے بھی مانتے تھے، عملی طور پر بھی کر کے انہوں نے بتلایا. تو واحد نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی عزت و سرخوریت کے ساتھ داخل کیے. کس میں؟ ابدی جنت میں داخل کر دی گئے، ایسے مقام میں جہاں سے پھر کوئی لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم معیار پیمانہ کسی بھی معاملے میں کس چیز کو مقدم رکھیں. اس سے یہ کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے رسول نے کہا گیا پر ایک زیور علم سے آراستہ کیا گیا. اس لیے کیا گیا تاکہ تمام خرافات، یہ بے دینی، بے علمی، جہالت کا خاتمہ ہو، اس کا خلاخمہ ہو. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ برصغیر میں جہالت انتہا کو ہے. علم ہمارے پاس کہاں پر ہے؟ دنیا کو سمیٹنے کے لیے، اچھی تنخواہ کی نوکری حاصل کرنے کے لیے، سوشل اسٹیٹس بنانے کے لیے ہمارے پاس علم ہے. ہم رات رات بھر جاگتے ہیں، امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، اسکول کالجوں میں ہم اچھی رینکنگ لاتے ہیں اور سماج میں، رشتے داروں میں، احباب کے حلقے میں ہم بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیٹ میں اچھا رینک لایا، اچھی نوکری پا لی، اچھے گھرانے میں شادی ہوئی، اچھے حسب نسب والے بن گئے. لیکن خدا را بتلائیے، مشغول میرے کسی کو اس بات کی توفیق ہوئی کہ ہم نے نوکری تو پا لی، اچھا گھرانہ تو پا لیا، اچھا مقام سماج میں پا لیا، لیکن کیا کبھی ہم نے پوری زندگی میں قرآن مجید کو مکمل پڑھا؟ ایک رکوع پڑھا، مکمل قرآن کی ترتیب، اس کی ترتیب جو ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے جس کا جو طریقہ کار اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہم نے قرآن مجید کو سیدھے ڈھنگ سے، ٹھیک ڈھنگ سے پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا. ہم نے پڑھا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھا، قل هو اللہ احد پڑھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ بھی الا ماشاء اللہ. ان کا سورہ فاتحہ فلق و ناس ہمارا سن لیں پھر اللہ ہی نگہبان. یہ ہمارے قرآن، ہمارا یہ عالم، یہ ہمارے دین کا عالم ہے، یہ ہمارے دین کا پیمان اور وتیرہ شعار ہے کہ ہم نے قرآن کو سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ تک محدود رکھ دیا. آپ بتائیں کہ مشغول ہمارے ہم سب کے کہ کس کو کون ایسا خوش نصیب یہاں پر ہے کہ ان بچوں کے جو حفظ کر رہے ہوں، جو دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، اس کے حق سے بتائیں کسی کو 5 یا 10 سورہ یاد ہو، کسی کو ایک سورت کا مکمل ترجمہ یاد ہو. سورہ فاتحہ کا کسی کو ترجمہ میں چیلنج کرتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زبردست تعداد میں کوئی 10 آدمی بھی ایسے ملیں گے جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو. پھر کیسے ہماری نجات ممکن ہو؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں کرتے، ہم قرآن کے ماننے والے،
ہم قرآن و سنت کے متبع و فرمانبردار اتباع کرنے والے، ہم فرمانبردار کس کے؟ اللہ اس کے رسول کے. لیکن فرمانبرداری کو اچھا کر سینہ دیکھا جائے تو الف کا نام بھالا بھی نہیں ہوتا. پھر ہمارا معاملہ اللہ سے کیسا ہے؟ ساری نافرمانیاں، ساری سرکشی، ساری معصیت. کیوں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ صبح ہماری اپنے حساب سے ہو رہی ہے، شام اپنے حساب سے ہو رہی ہے، اور ہماری نماز ہمارے حساب سے ہو رہی ہے. ہماری نمازیں جمع کر ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لی، کبھی مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لی، کبھی فجر ظہر میں ملا کر پڑھ لی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ آدمی بھلا بدلا ہی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں جس کی صبح ہوتی ہو، جس کی شام ہوتی ہو، کیا اللہ کی رحمت پر جلوہ فکر ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ سے جنگ کرے اور پھر جیت کا امکان رکھے، جیت کی امید اپنے اندر بسائے رکھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک قلب جو اللہ نے مومن کو دیا ہے اس میں معصیت اور فرمانبرداری دو ایک جگہ نہیں پا سکتی. کیوں؟ اذا ترک المعاصی، آپ نے فرمایا سکوت و وقیم سوء حفظ لأن العلم نور من الہی. جس دل میں اللہ کا نور ہو، یعنی اللہ کا دین، اللہ کے علم کا دین ہو، اس کے اندر معصیت نہیں بچ سکتی. اگر کسی کے دل میں گناہ، معصیت، نافرمانی گھر کر چکی ہے، اس کے اندر اللہ کا نور نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام اس کے اندر، اس کی فرمانبرداری اطاعت اس کے اندر نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. جس طرح ایک میان میں دو تلوار نہیں جا سکتی دنیائی معاملات میں، آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے، اسی طرح دل کو اللہ نے مومن کے ایک چیز کی توقع پیدا کیا، مبعوث کیا، اور کہا کہ ہم نے پیدا انسان کس لیے کیا؟ ہماری عبادت کے. ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی نافرمانی سے، کفر و الحاد سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، اور جس نے تمہیں وجود بخشا اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو. عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، صرف روزہ ہی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے. چاہے وہ بیع و فروخت کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے حصول علم کا ہو. علم کیسا حاصل کرے؟ اندھی تقلید والا علم نفع نہیں دے سکتا. دنیا میں اگرچہ کہ تم دکانداری چلا لو گے، لیکن آخرت میں بڑا خسارہ اٹھانے والے ہو. کیوں؟ غریب یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اللہ تعالیٰ کس کو کھڑا کرے گا؟ لوگوں کو اپنے احبار و رہبان کے ساتھ کھڑا کرے گا، اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑا کرے گا، جن کو وہ پیشوا مانتے تھے، جن کی وہ اتباع کرتے تھے. اور فمن اوتی کتابہ بیمینہ، ان کے ہاتھ میں کتاب دیتی جائے گی. فاولئک یقرؤون کتابہم، پڑھ لیں اپنی کتاب. اور ولا یظلمون فتیلا، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پرت ہوتی ہے اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ انصاف کی زیادتی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ یہ احبار و رہبان جن کی اتباع کرتے تھے. اب دیکھ لو اپنا حساب کتاب، اپنا اعمال نامہ دیکھ لو، اپنا اکاؤنٹ دیکھ لو. اب ان سے پوچھ لو سزا و جزا کا معاملہ کیا ہوگا، ان سے پوچھو کیا تمہیں نجات دلا سکتے ہیں؟ کس دے. اس لیے کہا گیا کہ امام، رہبر، ہادی کس کو بناؤ؟ گائیڈنس کس کو بناؤ؟ تمہارا گائیڈنس صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، نبی کا اسوہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کیا کرو؟ ایک ایسا مہینہ جو ابھی سال جلوہ فکر ہونے والا ہے 1-2 دن میں، اس کی تیاری کرو. اس طرح کرو، صرف تیاری سے 1 مہینے کے لیے مت کرو، بلکہ آنے والے اگلے 11 مہینوں کے لیے اس کو ماوا منجا بناؤ، اس کو اپنا پیمانہ، وتیرہ اور شعار بناؤ، اور اپنا اوڑھنا بچھنا قرآن کی تلاوت کو بناؤ، اللہ کے یہاں سر و سجود کرو. کیوں؟ یہ بڑا استغفار والا، رحمت کا، جنت سے، جہنم سے نجات کا، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے. اس کی تیاری کے لیے مہینہ دیا گیا کہ انسان اپنی زندگی کے روٹین کو تبدیل کرے، اپنے اندر تبدیلی لائے. اس طرح لائے اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول کی. اور اس کی اطاعت کیا ہے؟ صرف 1 مہینے کے لیے مقدر نہیں کی گئی. ایک آدمی کو اگر 50-60 سالہ زندگی دی گئی ہے، اس کی اطاعت ساری زندگی کے لیے، اس کے سن شعور سے پہنچنے سے لے کر قبر میں ڈال دیے جانے تک، اس کی روح کو قبض کر دیے جانے تک اطاعت اس پر لازم و منظم ہو گئی. الا یہ کہ وہ آدمی صرف مستثنیٰ ہے جس کی عقل معوق ہو، جو پاگل و دیوانہ ہو. اس کے علاوہ کسی کو، کسی معذور کو، کسی بیمار کو بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے کہا گیا کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو، لیٹ کر نماز پڑھ لو. لیکن ہمارے پاس ہماری نماز ہی دیکھ لیں. اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہوئی اس کے سارے اعمال صحیح ہوئے. ہم صرف اپنی نماز کا جائزہ لیں اور پھر دیکھ لیں. رمضان شروع ہوتے ہی فجر کے بعد دیکھیں کہ لوگ باہر جہاں ہم چپل چھوڑتے ہیں وہاں تک کھڑے ہوتے ہیں تاکہ سب جگہ مل جائے. اور اس کے بعد رمضان ہونے دیجیے، پہلی شوال کے بعد تیزاب دیکھ لیجیے. یہ بات میں صرف اس مسجد کا نہیں کر رہا ہوں، تمام مساجد کا یہی حال ہے. 1 مہینے میں اپنے آپ کو رینیول کرا لیا، اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اور پھر وہی رفتار ہے بے ڈھنگی جو کل تھی آج بھی وہی ہے. پھر 11 مہینے وہی رفتار. تو اللہ نہ کرے یہ دیکھیں کہ آپ شوال کا مہینہ آئے یا رمضان کے ابتدا میں یا درمیان میں یا اس کے فوراً بعد انسان اس دنیا سے رخصت کر جائے، اس کی روح قبض کر دی جائے اور پھر اس سے حساب و کتاب دیا جائے. ارادہ، نیت کیا کیا تھا؟ 1 مہینے میں اپنے آپ کو بخشا دوں گا. نیت کیا تھی اندر؟ 1 مہینے کو روزے رہ لیے،
نماز پڑھ لی, تراویح پڑھ لی, قرآن سن لیا, بخشے گئے, اب منمانی کرو. اسی حساب و کتاب, اسی نیت پر جو ارادے کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں اسی پر اٹھایا جائے گا. انسان کو اس کا سزا و جزا کا پیمانہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اٹھائے گا. جو حرکت و عمل اس نے کیا تھا, جو ارادے کے ساتھ اس نے عمل کیا تھا, اسی پر اسے اٹھایا جائے گا, اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اسی پر اس کا حساب و کتاب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معیار, اپنا وتیرہ, اپنی صبح و شام کو کس طرح بنائیں, اس طرح بنائیں جس طرح اللہ کا رسول نے کر کے بتلایا. کہنا خلق القرآن, نبی کا اسوہ, نبی کی زندگی, نبی کی صبح شام جو قرآن تھی, چلتا پھرتا قرآن تھا, عملی نمونہ تھا. تو کیا ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا صرف وہ صحابہ کی حد تک محدود تھا؟ ہرگز نہیں. تو کیا کہا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ تمہاری زندگیوں میں اگر کسی کی مثال کسی کو نمونہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول کا نمونہ, اللہ کے رسول کا اسوہ, اللہ کے رسول کی زندگی کو بہترین نمونہ ہے, جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور عملی طور پر آپ نے کر کے بتلا دیا, جس کی مہر اللہ نے لگا دی کہ اب اس کے بعد کوئی ہادی, کوئی ڈرانے والا, کوئی رہنمائی دینے والا آنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کی زندگی کو تم سمیٹو, ٹٹولو, اس پر تدبر و تفکر کرو اور اسی طرح اپنی آخرت کو سنوارو اور اپنی دنیا کو عزت والا, سرخویت والا, رفع, درجات, بلندی والا بناؤ. اور اس کا معیار کیا ہو, اللہ کی کتاب ہو اور نبی کے اسوے کی اتباع لازم و ملزوم کر لو, تاکہ تم نجات پانے والے, اللہ کے رحم و کرم کے مستحق بن جاؤ, اس کے رحمتوں تم پر جلوہ فکر ہو جائے. اور یہی دو چیزیں ہیں, تیسری کوئی چیز انسان کے لیے نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر دیا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا, اعراض کیا, ہم کیا کریں گے, اس کو قیامت کے دن سمجھا کر کے اٹھائیں گے. جس نے اب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, سب سے پہلے کیا کریں گے, جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا, بے نمازی ہو گیا, قرآن کو چھوڑا اور ایک ایسے لوگوں کی پیروی اتباع کی جنہوں نے اس کو وسیلہ, جن کو اس نے وسیلہ بنا دیا تھا کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے, چاہے وہ اولیاء اللہ ہو, چاہے علماء ہو, مفتین ہو اور مورخین, جو جس کو بھی اس نے اپنا معیار پیمانہ بنایا آخرت کی کامیابی کا, وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے حوالے کر دیا جائے گا. ایک دوسرے کی صورت دیکھیں گے حیرت سے اور کہیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. وہ منہ موڑ لیں گے اور تم کہیں گے کہ بھائی کیا بدبختی ہے کہ ہم نے تمہارے پاس کا سوال نہیں کیا تھا. تو وہ کہیں گے تیرے پاس قرآن بھی تو آیا تھا, نبی کا اسوہ بھی تھا, تم نے اس پر عمل کیوں کیا, تم نے مجھ سے کیوں پوچھا. وہ اپنی زبان سے, اپنی بات سے پھر جائیں گے, مکر جائیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جب ایک دوسرے کی چہرہ نہیں دیکھیں گے, جب انہیں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہو تم ان کی اتباع کرتے تھے اور تم ان کی رہنمائی کرتے تھے, آپ بتلاؤ تم دونوں میں سے کون ہے جو نجات پائے, جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو. دونوں کے دونوں خسارے میں ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ تم کسی کی اتباع مت کرو, اتباع کرو تو کس کی کرو, روئے زمین پر جو قرآن نازل کیا گیا, جو مصحف تمہارے ہاتھ میں ہے, جن کے تراجم تمہارے ہاتھ میں ہیں, اور نبی کا اسوہ احادیث کے کتب ذخیرہ تمہارے پاس ہے موجود. تھوڑا وقت نکالو اور اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کر چکے ہو. ان تمام چیزوں کا جائزہ لو اور پھر دیکھو جس طرح خلفائے راشدین بستر پر جاتے تو اپنا جائزہ لیتے کہ ابو بکر تم نے آج صبح سے شام تک کیا کیا, کیسے عمل کیے. عمر کہتا ہے کہ عمر آج تم نے کیا کیا کیا. وہ عمر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لوکر نبی آباد ہی رکھا نا عمر, کہ اگر اللہ کو نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ میرے بعد عمر کو نبوت دیتا. وہ عمر اللہ کی عاجزی, اللہ کا ڈر و خوف کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے رہا ہے اور ہم کھلی چھوٹ پائے گے. یقین جانو کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات کا جائزہ نہ لے, کہ اپنے ہر حرکت و عمل کا جائزہ نہ لے. یہ نہ سمجھ لے کہ میں نماز کا پابند ہوں تو میں نے بڑے تیر مار لیے, اگر میں تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں میں نے مارے کا اثر کر لیا ہے. ہرگز نہیں میرے بھائی. قرآن پڑھ لینا, تھوڑا سا حصہ پڑھ لینا, جیسے نماز پڑھ لینا نہیں, بلکہ ہر وہ حرکت و عمل جس کے بارے میں اللہ نے کر کے بتایا. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں, ہم اور روزہ تو رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے معاملات دیکھیں, حقوق و معاملات دیکھیں, انسان بڑے نقصان میں, بڑے خسران میں ہوگا, کیونکہ اس نے بڑی ظلم و زیادتی لوگوں کے ساتھ کی ہوگی, اس نے اپنی زبان چلائی ہوگی. یہ ساری چیزیں کیا ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائے اور ان کا طریقہ کار دیکھ لے, سمجھ لے, سیکھ لے, تبھی جا کر اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. یہ وہ عالمگیر کتاب ہے, ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ وہ کتاب ہے جس نے قوموں کی تقدیر کو بدل دیا. کیا بات ہے, کیا بدبختی ہے کہ ہماری تقدیر, ہمارے دلوں کو, ہمارے دل نہیں پگھلتے, ہمارے دل اس طرح مائل نہیں ہوتے. ہمارے دل ہے کہ پتھر کی سل ہے, پتہ نہیں کیوں ہمارے دل قلوب منور نہیں ہوتے. اس کی روشنی سے, اس کی آیات سے جو کھول کھول کر واضح طور پر ہر چیز کو بیان کر دیتی ہے. اور ایسی کتاب جو قیامت کے دن بھی شفاعت کے بعد بنی ہوئی ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمۃ للمؤمنین. یہ وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا اور یہ سرتاپا کیا ہے, شفا ہے, رحمت ہے مومنین کے لیے. شفا اس سے روحانی
اور بدنی شفا اور عقل کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی. اللہ نے اس میں رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے. معنی ایک لیتے ہیں، معنی مفہوم یہ لیتے ہیں. وہ اس طرح فقہائے حرم و عجم پہ توفیق خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم نے قرآن کے معنی مطابق کیا لیے؟ 17 علوم، 20 علوم، 21 علوم کا سہارا لیا اور وسیلے لیے. فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں ملا کے پاس گئے، اس نے یہ ترجمہ پیش کیا، سن لیا، عمل کر لیا، آنکھ بند کرے، سر بسجود ہو گئے، ہاتھ باندھا، ان کے سامنے جھک گئے اور جو انہوں نے کہا. پھر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کہہ دیا کہ جو آدمی اس سے تدبر و تفکر نہ کرے اور کسی اور کا سہارا لے، وہ اللہ اس کو اس کے حوالے کر دے گا. اس طرح سے بنی اسرائیل کی آیت میں کہا گیا تمہارے رہبان اور رہبان کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا، وہ بھی ناکام نہ برا، تم بھی ناکام نہ برا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت کریں. من اطاعنی دخل الجنہ، واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت. کوئی ایک چیز میں بھی کنسیشن نہیں ہو سکتا، چاہے معاملہ اپنے اعزاء و قریب کے ساتھ ہو، اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہو، اپنی ذات کے ساتھ ہو، کوئی کنسیشن نہیں. جو چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا حرام، جو حلال ہے حلال، جس کا حکم دے دیا گیا کہ یہ فرض ہے تو فرض ہے. اس میں کسی کی محبت آڑ نہیں آنی چاہیے. وہ آدمی سب سے زیادہ بے عقل، بد عقل اور ناکام و نامرد ہوا جس نے دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا، اور وہ آدمی سب سے زیادہ شکور اور کامیاب اور عقلمند پایا جس نے دنیا کو پس پش ڈال دیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا. تو یہی تقاضا آج کا خطبہ کا محاصل یہی ہے کہ اللہ کی کتاب واحد نجات کا ذریعہ، دنیا و آخرت کی کامیابی اور نجات کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف 2 چیزیں. کوئی فرقے کی آپ نے بات نہیں کی، کسی مسلک کی طرف نشاندہی نہیں کی، کسی اور کتاب کی طرف نشاندہی نہیں کی. نہ تورات کا ذکر آپ نے کیا، نہ زبور کا کیا، نہ انجیل کا کیا، نہ داؤد کا نام لیا، نہ موسیٰ کا لیا، نہ اسحاق کا لیا، نہ یعقوب کا لیا، نہ ابراہیم کا لیا، نہ اسماعیل جس سے آپ ہیں، نہ اس کا نام لیا. کس کا نام لیا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. اور ایسا میں نا جو ابھی 1-2 دن میں جلوہ فکر ہونے والا ہے، اس کے لیے خوب کمر بستہ ہو جائیں اور ایسے اعمال بجا لانے کی اللہ سے توفیق مانگیں اور صحیح اور کوشش کریں. صرف دعا کر لینا، صرف رونا، آہوازاری کرنا ہے اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے، پریکٹیکل بھی اسٹرگل کرتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور تم اللہ کی طرف استغفار کرو. اس رب کی طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، توبہ کی اپنے گناہوں کی. تو کیا کرے گا؟ وہ بے شک بے انتہا بخشنے والا ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا اور رزق کی فراوانی کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ تمہاری مال اور اولاد میں بھی خوب ترقی دے گا اور تمہارے پابند کر دے گا، تمہارے تابع ان کو کر دے گا. تم اللہ کے تابع ہوگے تو تمہارے فرمانبردار ہوں گے. اور ایسا ہی نہیں بلکہ ان میں ترقی، ان میں نصرت اور ان کو تمہارے تابع کر دے گا. تم اللہ کے تابع ہو جاؤ اور پھر کیا کرے گا؟ ایسی نہریں جنت کی تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر رکھی ہیں، جن کے نیچے سے جنتیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، طرح طرح کی نہریں ہوگی. اور پھر اللہ نے کہا کہ جنت الفردوس کا تم اللہ سے سوال کرو، محنت کرو، کوششیں کرو. جنت الفردوس کا اس لیے سوال کرو کیونکہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع جنت یہی ہے، اس کا تم سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بہترین، بڑے خوبصورت انداز میں ترتیب دی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ہر آن اللہ کے یاد سے ان کے قلوب منور رہنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے ہرگز روگردانی نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو پس ڈال دیتے ہیں. اپنی آسائش کو، زیبائش کو، آرائش کو، جس کا طریقہ کار بتلا کا مثال دیتے ہوئے کہ چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، انسان لوٹتا ہے اللہ کے گھر کی طرف تاکہ اسے راضی کر لیں، سر بسجود ہو کر، سجدہ ریز ہو کر، آہوازاری کر کے. کیوں کہ اس کا چل کر آنا، اس کا مختلف موسموں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ اللہ کی رضا کی پہلی منزل ہے. کہ انسان کو اسی طرح ہر حرکت و عمل میں اپنے آپ کو تقدو کرتے ہوئے، ہر حرکت و عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اور یہی تقاضا آنے والا مہینہ کر رہا ہے، اور صرف ایک مہینہ نہیں کر رہا ہے بلکہ ساری زندگی کر رہی ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور اس مہینے میں اپنے آپ کو اس قدر تیار کریں تاکہ اگلے آنے والے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو زندگی گزارنے کا ماوا و بچہ بنا دے اور اسی طرح پر ہم پر کامزد کر دے. اسی طرح استقامت ہمیں بخشے. جس طرح ہم عام زندگی میں نماز کی پابندی کا شعور رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نفلی روزے رہنے کی، خیر خیرات کا صدقات کے استحصال کے بارے میں کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہم اس لیے کرتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اس کو بڑھا دیا ہے رمضان میں. اگر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ خیر کا معاملہ رمضان کے تک محدود مت رکھو میرے بھائیوں، بلکہ ہم اس معاملے کو جاری و ساری رکھیں. کیا پتا کہ اللہ کی رحمت اس کی نصرت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی حرکت و عمل پر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی مقدار جو رمضان میں اللہ نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر فرما دے. تو اس کی رحمت ہے، اس کی بے پناہ رحمت ہے. اسے کوئی قید نہیں، قید انسان کی سوچ کو ہے، انسان کے حرکت و عمل کو ہے. اللہ کو کوئی قید نہیں. وہ تو بادشاہ ہے، وہ جتنا چاہے دے دے، وہ جس کو دے دے کوئی اسے چھین نہیں سکتا، وہ جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. بس یہی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. اللہ کی توفیق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی باتیں میں نے کہی ہے تو اس میں میرے تمام کو اس پر تدبر و تفکر کرتے ہوئے صحیح گزارنے والا، حرکت و عمل کو اپنے صحیح کرنے والا اور اپنی جو دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے صحیح طور پر اپنے آپ کو کامیاب کرنے والا، صراط مستقیم کی طرف کامیاب کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا دے. ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اور جو انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت اپنے فضل سے ان کی جائز مرادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. جو کچھ غلطیاں ہم سے اب سے سرزد ہوئی ہیں اے اللہ اس کا مواخذہ نہ فرما. اے اللہ ہم پر رحم و کرم کا سایہ جلوہ فکن فرما. اور تو اگر ہمیں تو اپنی رحمت کا سایہ نہ دے تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اے اللہ تو اپنی رحمت کا سایہ ہم پر بنائے رکھ. اے اللہ تعالیٰ میں آخر اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم رکھ. اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو آپ کلمہ شہادت کو جاری و ساری فرما اور اپنی جنتوں میں سلامتی کے ساتھ داخلہ حاصل کرنے والوں میں ہمیں شمار فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وعلى وعز وجل وكم محمد اكبر. واقم الصلاه.